السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے، دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے، جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے، کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے، کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے، کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے۔ بعض وقت بیچ میں روک دیتا ہوں، مردوں کی بھی کوئی یہاں گڑبڑیں رہتی ہیں، عورتیں بھی گڑبڑ کرتی ہیں، تو کٹھی ہوئی ہوں گی۔ ان میں اچھی بھی ہوتی ہیں، ان میں شیطان کی رسیاں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے مردوں میں شیخ بننے کی کوشش کرتے تھے، شیخ کا مقابلہ کرتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ یہ زبردستی کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ خدا داد چیز ہوتی ہے۔ اور جو کتابی شیخ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ کون سی روحانیت سے؟ بہت بڑا لفظ ہے۔ خیال ہوتا ہے برکتیں ہوتی ہے روحانیت کی، تو روحانیت خود ٹچ ان کو نہیں کرتی۔ اللہ! تو جس شیخ پر امتیازی کرم ہوتا ہے، اس کو روحانیت سے حضرت محمد سے خود ٹچ کرتی۔ اللہ! تو یہ فتنہ جو پھیلاتی ہیں، اور والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بہنیں سنتی ہیں، ایک دوسرے کو پیغام پہنچا دیں، اور پھر وہ شیخ کا مقابلہ کرتی ہیں۔ خیر معافی تو ہم دے دیں گے آخر میں۔ اب وظیفے تمہارے جن سے نا نہیں پڑھنے، تھوڑے سے پڑھنے، اگر تمہاری مرضی ہے۔ خود ہی شیخ بن جاؤ، خود ہی اپنے کو چلاؤ، کوئی اختلاف والی بات نہیں کرنی، یا موافقت والی بات کرنی ہے۔ شاگرد ہے تو شاگرد ہو کے رہے، جتنی غلطیاں کریں استاد معافی بھی دیتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے محبت سے۔ جب اس کی نیت ہی خراب ہو، شیخ کے مقابلے میں چلے، کیا خدا نے اس کو اختیار کیا ہے، رسول نے اختیار کیا ہے، روحانیت شیخ اس کے پاس ہے، اور روحانیت وہ روحانیت جس میں حضرت محمد مصطفیٰ کا دخل ہو، امتیازی دخل ہو۔ عام دخل تو سب کے پاس ہے۔ یہ باتیں کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے، تو اس کو منع کر دو، نہ یہاں آئے نہ اندر گھر میں بھی آئے۔ اور یہ کہہ دو عورتوں کو، اس کی سب بہنوں کو کہہ دو، یہ تم کو بگاڑے گی طریقت سے، اور تمہارا کھانا خراب کرے گی۔ اس سے اسلام کی اخلاق کا جو ہر کسی سے رکھ سکتے، اسلام کا السلام علیکم السلام، لیکن ان کے گھروں، اس کے گھر میں نہیں آنے دینا ہے، نہ اس سے محبت وغیرہ رکھنی ہے، بس عام محبت جو کلمے کی محبت ہے۔ سمجھ گئے نہیں؟ باقی ہم نے اس کو معافی نہ مانگے معافی دے دی ہے، یہ ہم کو معافی دے دے، یہ ادھر سے چلی جائے، اور تم لوگوں کو معافی دے دے، تم لوگوں کو بگاڑتی ہے، قسم کسی کی باتیں ٹال ڈالتی ہے، اپنا جیسے وقار بناتی ہے، میں یہ دیکھتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، مجھے یہ ہوتا ہے۔ شیخ کے پاس تم نہیں پہنچ سکتے تھے، پہلے ان کے کتوں سے ملو، پھر شیخ تک پہنچو گے۔ دیکھو کیسی کیسی باتیں۔ والفتنۃ اشد من القتل۔ باقی تو ہم کو معافی دیں، ہم تم کو معافی دیں، تو نہ آتی تو اچھا تھا۔ ہم تو چاہتے ہیں مجھ سے آدمی ہیں، مجھ سے اس میں بھی ہیں، تو شاگردوں میں اچھے بھی ہیں، ان جن شاگردوں نے ایسی گڑبڑیں کی، ان کا کیا حشر ہوا پتہ ہے سب کو۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، اور بعضوں کا برا ہی حشر ہوا۔ ہم کوئی بد دعا تو نہیں کر رہے تھے، ہم کو تو افسوس ہوا، ہم کو خوش ہیں ان کا ایسا حشر ہوا، لیکن وہ ظاہر کچھ چلتے تھے، خفیہ اندر سے دوسری طرح چلتے تھے۔
یہ سائنسدان چلتے ہیں نا، ایک دوسرے پہ حملے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اس لیے میں کبھی کسی سائنسدان کا نعرہ لگاتا ہوں، کوشش کروں گا آئندہ کے نعرے نہیں لگانے چاہیے. ایک بات اچھی کسی میں دیکھی لیکن دوسری اس میں اچھی نہیں ہے تو تحقیق کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. یہ نہیں کہ شیخ نے نعرہ کسی سائنسدان کا لگوایا، اس سے غلطی اب نہیں ہوگی، فرشتہ بن گیا. یہ زیاد حق کو میں بہت پسند کرتا ہوں کہ آقا جی کی زبان پہ ان کا نام آیا، اور آقا جی کا ان کو ایسا بادشاہ نہیں ملے گا. اور میں جب مدینے میں تھا تو زیاد حق 2 گھنٹے ریاض الجنہ میں بیٹھا رہتا تھا. کوئی لیڈر 2 گھنٹے نہیں بیٹھتا تھا. اس کی خوش قسمتی 2 گھنٹے بیٹھنا. پولیس والے تنگ آ جاتے تھے. اور آقا جی کی زبان پہ 2 دفعہ نام آیا. میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا اللہ. دیکھا، سچی بات. تو اور کسی کا نعرہ نہیں مارتا ہوں، ان کے لیے زیادہ ہی آقا جی نے کچھ کرم کا تقاضا کیا، ان کے لیے زیادہ تقاضا کرم کا کیا. نبی کی قدر اس کے دل میں بہت تھی. 2 گھنٹے بیٹھنا. اور فوت ہوا، اس کے جیب سے قرآن نکلا. کتنی بڑی علامت ہے اس کی خوش قسمتی کی. قرآن شریف نکلا. ان کے اندر سے بھی جو نکلتا ہے پتہ ہے تم کو. ایک دوسرے پہ حملے کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. آقا جی رحمت العالمین ہے. میں نے دفعہ سوارش کی سیاستدان وغیرہ، اور تو رحمت العالمین ہے، تو ان کے لیے دعا کرو. کسی کے عیب نکالے کوئی، اس کے بھی خدا دفن عیب نکالتا ہے. کسی کے عیب نہیں نکالنے چاہیے. یہ عیب نکالتا تھا تو یہ چیزیں تو ٹی وی میں کھلی آئی ہیں، اس کے بتانے میں حرج نہیں ہوتا. جو چھپی ہوں وہ نہ بتائے کسی کے عیب. اس کی چھپی نہیں کھلی آئی ہیں کہ وہ لڑکی کس کی ہے، سب نے دیکھا ہوگا. ادھر بھی میں نے اس کو رستہ بتایا، اس کا پردہ رہ جائے. میں نے کہا تم ان سے کہو، تسبیح بھیجی وہ بھی نہیں پڑھتا ہے کم بخت. تو اس کو سمجھایا کہ تم ان سے کہو میرا تمہارا مسئلہ جہاں سے سیاست میں وہ علیحدہ ہے، اس کا دخل اس چیز سے نہیں ہے. ان کو تم یہ جواب دو تم غفور الرحیم ہو، اللہ غفور الرحیم ہے. کیسا اچھا طریقہ بتایا. وہ چاہے 100 قتل بخش دے، 100 گناہ بخش دے، پیشہ ور عورت کو بخش دے. ایسے واقعات ہوئے ہیں، کتے کو پانی پلا دے، یہ تو سب واقعات پتہ ہے. اس کو وہ اس میں دخل مت دو. میرا ذاتی خدا سے معاملہ ہے، چاہے مجھے بخشے چاہے مجھے جہنم میں ڈالے، اس کا تم مجھ سے مت کرو. تو آقا جی سے اس کی بھی سفارش میں نے کی، سب کی کرتا ہوں. تو آقا جی نے مجھے کیا کہا، تم سے رہنمائی لے. پھر میں نے اس کے لیے سفارش سے اس کی رہنمائی کی. کرے نہ کرے اس کا مال ہے، تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو، اس کے عیب نکالتے ہو. خدا نے اس کے عیب نکالنے شروع کر دیے. دیکھا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے خدا اس کے دفن عیب نکالے گا. اس کے دفن عیب تھے، کسی کو کتنے سال ہوئے پتہ نہیں تھا. باپ بولتے ہیں لڑکی کس کی ہے. تو آپ کو اسے سناتا ہوں، آپ ایسی چیزیں نہ کیا کریں. اگر ہو گئی ہیں توبہ کریں، معافی مانگیں، آئندہ نہ ہوں. ایسے ہی بہنوں کو بھی سنا دیا ہے تھوڑا بہت. یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں، سب کو پسند آئی ہیں. اس لیے سنائے چاہیے کہ کوئی قصے گزرے جس میں دوسروں کو سبق ملے، وہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں سب بھائیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. پھر یہ دوسروں کو بھی بتایا کریں. تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو. قرآن شریف میں یہ آیت ہے تقوی کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گمراہی اور گناہ گاروں میں کے طرف جا کے اور دوسرے فساد میں ولا تعاون، اس میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، ایک دوسرے کو اس سے چھڑاؤ. اللہ سچی باتیں ہیں تو عرش سے دھماکہ آتا ہے، یہاں کوئی تفسیر نہیں کی جاتی. اور جس نے دیکھا اس کے اندر اثر ہے.
تمہارا دل لگ گیا، تمہارے اندر بھی ویسا جائے۔ کسی نے مٹی کو کہا تیرے اندر سے خوشبو آتی ہے، اس نے کہا میں اصل میں مٹی ہوں لیکن گل کے دامن میں رہتی ہوں، تو گل کے دامن کی وجہ سے میرے میں گل کی خوشبو آ گئی ہے۔ اور اما بنعمت ربک فحدث، قرآن میں اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو تاکہ دوسرے بھی اس میں گھسنے کی حاصل کی کوشش کریں۔ تو میں 24 گھنٹے آقا جی نے فرمایا تھا، کوئی لہجہ نہیں جاتا، لیکن ان کے دامن میں رہتا ہوں، میرے اندر ان کی روحانیت کی برکت سے وہ چیزیں ہیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ بات پھر جیسے تشویش والی نہیں ہے اللہ۔ اور ایسے ہی کہتے ہیں، ایک دفعہ فرماتے ہیں ہم ابوبکر صدیق کو بھی کوئی چیز بتاتے تھے جیسے تم کو بتاتے ہیں، ایسے محبت سے فرماتے ہیں، اور محبت سے کبھی بھی بات کرتے ہیں، کہتے کام ہم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نام تمہارا ہوتا ہے۔ تو تم کو موقع غنیمت مل جاتا ہے، یہ دھماکے والی اللہ بھی کا اثر بھی تم پر اگر آ جائے، پھر تم دیکھو تمہاری دنیا کیسی بنتی ہے۔ تم ملتان میں آتے ڈرو گے، بے وضو بات کرتے ڈرو گے۔ میں یہ باتیں سکھاتا نہیں ہوں، تمہارا ایک پیر بھائی تھا، میں نے کہا میں بلایا تھا دیر سے آئے، کہتا میرا وضو نہیں ہے، میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں وضو کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ دیکھا تو کچھ دیکھا ہوگا نا اس نے۔ میں تو نہیں سکھاتا ہوں، نہ سکھانی چاہیے مشقت میں ڈالنا لوگوں کو، ایسے کروانا نہیں ٹھیک ہے، غلط ہے۔ آقا جی کی تعلیم ایسی نہیں ہے، آسان ہے۔ آپ نے کہا میری اور امت کے اچھے لوگ تکلف سے بری ہیں، بے تکلف رہتے ہیں، خود جو کرتا ہے تو اس کی مرضی سے ہے، ہمارے حکم سے ہماری تعلیم سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کے دل میں وسوسے نہ آئے۔ اچھا جی میں پھر چلنے کی کوشش کروں، کوئی بیماری کی وجہ سے کچھ زیادہ بیٹھنے سے پاؤں پہ ورم زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اب بھی آتا ہوں، صدقے نکال کے آتا ہوں، اور آپ لوگوں کی محبت کو آقا کی طرف مائل ہوتے دیکھتے کہ آپ کو ایسی زبردست محبت ہو جائے، بے اختیار آپ کے منہ سے سوتے جاگتے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ میں نماز میں کوئی بھول جاتا ہوں، ایسے آپ بھی کبھی بھول جائے، نماز میں پڑھنا کچھ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں اللہ۔ بڑا مزہ آتا، بات تو کہتا یہ کیا ہو گیا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ پھر یہ باتیں آپ کو شوق کے لیے بتائیں جو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو فرمایا بڑی سرکار نے اللہ تعالیٰ اپنے پاس عرش کے نیچے ان کو رکھیں گے سائے میں، جو اللہ کے لیے اور نبی کی محبت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو باتیں ہر وقت کرنا ضروری نہیں ہوتی، تب کچھ گھڑیاں میں بیٹھتا ہوں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے خدا رسول کی محبت کی نیت سے آپ کے ساتھ، اور آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیں خدا رسول کی نبی کی نیت کے ساتھ۔ محبت کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ 2-4 گھڑیاں جو میرے سے ہو سکتا ہے اللہ رسول کی محبت کے نیت کر کے بیٹھیں، میں بھی وہ نیت کر کے بیٹھتا ہوں، تو خدا عرش رحمان اپنے پاس اندر رکھے گا ہم کو، آپ کو انشاءاللہ سب کو رکھے گا۔ باقی قسمت ہے کسی کی، کس نیت سے آیا ہے۔ اگر گڑبڑ نیت سے آیا تو نیت اچھی کر لے۔ آقا جی نے کہا تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، اور تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک کہ تم وہ اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی ایسا ہی پسند کرو، حسد مت کرو۔ حسد ایک ہوتا ہے کسی کے پاس نیک کی اچھی حالت دیکھنا، اچھی چیزیں دیکھنا، تو جلنا کہ اس کی چیزیں جیسے ختم ہو جائے، نہ ہوتی تو اچھا تھا۔
تو حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے، آقا جی فرماتے ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، آقا جی نے کہا۔ اور ایک حسد بڑا فائدہ ہوتا ہے جس کو رشک کہتے ہیں، وہ حسد اچھا ہے کہ حسد کرے اس کو جیسے کرم حاصل ہے تو اس کا زیادہ ہو جائے، مجھے بھی خدا دے دے۔ سمجھتے اس بات کو؟ مجھے بھی خدا ایسا کر دے اس کی طرح جیسے اس کو ہوتا ہے۔ یہ حسد بہت اچھا ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ اکثر بھائیوں میں ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کے جلنا، اس کی اچھی حالت کیفیت طریقت میں دیکھنا، یا اس کے پاس مال وغیرہ بہت دیکھنا، یا اس کو ہر دل عزیز دیکھنا، یا ایسا، یا ان کی اولاد میں خوبیاں ہیں، تو یہ چیزیں جو سی ہیں، مصیبت میں آئے تو یہ بکھریں، یہ مریں، ان کو تکلیف، یہ تو بہت برا حسد ہے۔ تو یہ حسد آقا جی نے کہا ایسے جلا دیتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ جلاتی ہے، سب ختم، نیک اعمال سب برباد۔ اور ایک حسد بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اس کو جیسے حاصل ہے خدا اس کو زیادہ کرے، مجھے بھی ایسے خدا توفیق دے، میں بھی ایسے کروں، یہ نیت رکھے، تو یہ حسد بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ عورتوں کو بھی نصیحت کر دی، اب ان کی مرضی ہے۔ اللہ رسول کی محبت میں دونوں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں خوشی سے، محبت سے۔ آپ مجھے محبت سے دیکھیں، آپ مجھے جانی سمجھیں، میں آپ کو جانی سمجھوں۔ وہ محبت جو آقا کے صحابہ میں خدا نے پیدا کی تھی ایک دوسرے کے لیے، کہ 6-7 سے پیاسے تھے، پانی کا پیالہ آیا ایک کے پاس، اس نے کہا میں میرے ساتھی کو دے دو، یہ شاید زیادہ پیاسا ہو، اس کو دیا گیا کہ اس کو دے دو، وہ 7ویں تک چلا گیا۔ جب 7ویں تک چلا گیا، 7ویں کو پھر خیال آیا، اس نے کہا میں تو پی لوں گا بعد میں، یہ 7 والے پی لے، اچھا ہے، اس کو دیا گیا، وہ کہتے میرے 7 والے، اور پیالہ جب آخر تک گیا سارے فوت ہو گئے، پیالہ ویسا ہی رہا۔ اللہ دیکھا، تم میں، ہم میں، آپس میں، سب میں ایسی محبت ہونی چاہیے۔ آقا جی نے اس کا کہا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو۔ دیکھا، اور حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثالیں بھی آپ کو دے دی آقا جی کی حدیثوں سے، اور یہ بھی باتیں بتا دیں۔ دیکھو پانی ویسے کا ویسے ہی رہ گیا، اور وہ سارے چلے گئے۔ ہم لوگوں میں آج کتنی مصیبت ہے، ایک دوسرے جلنا، برا حسد کرنا ہے جی، جلنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ رشک والی محبت کر، اللہ اس کو تم نے دیا، یا یہ خوبیاں دی، یا اتنی اچھی اولاد دی، یا مال دیا، یہ دیا، جس کو اللہ اور زیادہ دے، مجھے بھی توفیق دے، میں بھی ایسا ہو جاؤں، تیرے کرم میں کیا کمی ہے اللہ۔ جیسے اس نیت سے بیٹھتے ہیں اللہ رسول کی، اور اس کے نیچے جگہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ سب کچھ ہو گیا، چلو جی۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں اللہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ۔